السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے ایمان کے ساتھی؟ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک نئی کتاب ہماری زندگی میں شامل ہونے والی ہے جس کا عنوان ہے البدایہ والنہایہ۔ اس ٹائٹل کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ البدایہ کا لفظ با دال عین سے نکلا ہے اور بدعت بھی اسی سے ہے، یعنی کسی چیز کی شروعات ڈالنا، اور نہایہ کا لفظ نون ہا یا سے ہے اور اس کا مطلب یہاں پر اختتام کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے انگلش میں تو دا بگننگ اینڈ دی اینڈ بنے گا، اور اردو میں ابتدا اور اختتام۔ کتاب سے پہلے کتاب لکھنے والے کے بارے میں کچھ بات ہو جائے۔ آئیے ان کے مصنف کو جانتے ہیں۔ یہ کتاب ابن کثیر نے لکھی اور ان کا پورا نام ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر القریشی البصری تھا۔ ابو الفدا ان کی کنیت تھی اور عماد الدین ان کا لقب تھا۔ 701 ہجری میں بصرہ کے شہر مدل میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد گاؤں کے جمعہ کے خطیب تھے۔ آپ کے والد کی 2 بیویاں تھیں اور ابن کثیر دوسری بیوی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور بہت لاڈلے تھے۔ جب آپ 4 سال کے ہوئے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے بھائی شیخ عبد الوہاب نے کی۔ جب 5 سال کے تھے تو آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ دمشق کا سفر کیا۔ دمشق بصرہ عراق میں ہے اور دمشق شام میں ہے، اور یہ شام جو اس وقت جو شام تھا اس میں آج والا شام، آج کل جو سیریا ہے، پھر لبنان، فلسطین اور اردن شامل ہے، اور بصرہ اور دمشق کا درمیانی فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ آپ نے قرآن پاک اپنی والدہ ماجدہ سے حفظ کیا۔ دمشق میں جا کر آپ نے بہت سارے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، جن میں سے فقہ کی تعلیم ابن الفرقہ سے لی، حدیث میں نام آتا ہے عیسیٰ بن المتم کا اور ابن الحجر کا، اور اس کے علاوہ آپ جمال الدین یوسف بن ذکی المزی کے ساتھ رہے اور ان کی بیٹی سے آپ کی شادی بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ ابن تیمیہ سے بھی آپ نے بہت سا علم حاصل کیا۔ ابن تیمیہ حنبلی مکتبہ فکر کو فالو کرتے تھے، اور جو ابن کثیر ہیں یہ شافعی مسلک کے ماننے والے ہیں، یعنی ان کی جو جتنی بھی رائٹنگز ہیں اس میں شافعی رنگ جھلکتا ہے۔ فقہ، تفسیر اور حدیث میں آپ نے بے پناہ علم حاصل کیا اور کئی کتابیں تصنیف کی اور پڑھایا بھی۔ آپ نے بہت سے فتاویٰ بھی دیے، جن میں سے ایک قابل ذکر ہے جس کا میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ واقعہ ہے کہ فرنگیوں کی ایک کثیر تعداد سکندریہ میں داخل ہوئی، اور وہاں پر وہاں پہ جو مسلمان تھے ان کو کافی قتل و غارت وہاں پہ کی اور لوٹ مار کی، اور کئی مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید کیا اور پھر سکندریہ سے واپس چلے گئے۔ یہ خبر جب دمشق پہنچی تو وہاں پہ کوہرام مچ گیا اور سب نے جو کہا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، ہم نے بدلہ لینا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ شام کے جو عیسائی تھے نا، ان کے ساتھ مسلمانوں نے کچھ مسلمانوں نے ویسے ہی سلوک روا رکھا، یعنی کہ ان کے ساتھ انہوں نے ان کی عورتوں کو قید کیا اور ان کو مارا، قتل وغیرہ کیا۔ اور جب یہ بات حاکم تک پہنچی اور پھر اس کا فتویٰ جب ہوا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، لیکن ابن کثیر جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اسلامی قوانین کی روح سے غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے کسی کی ناراضگی کو بھی مدنظر خاطر نہیں رکھا، اور جو ان کو صحیح لگا اس پر انہوں نے بات کی، جس کے بعد انہوں نے کافی پریشانی بھی اٹھائی۔ اس کے علاوہ جو نصرانی پادری ہیں وہ لوگ بھی ابن کثیر سے کئی دفعہ فتاویٰ لینے آ جاتے تھے اور ان کو یہ گائیڈ کرتے، یعنی کہ ان کا علم اتنا تھا کہ غیر مسلم بھی ان سے علم حاصل کرتے اور ان سے فتوے لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ابن کثیر کے جو طلباء ہیں ان میں مشہور ابن حجی اور حافظ بن جو اسقلانی شامل ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ابن کثیر کے بارے میں کہ ان کا حافظہ بہترین تھا، بھول پن بہت کم تھا، عربی زبان کا علم بھی بہت اچھا تھا، اور جو علم سنا اسے جمع کیا اور مختلف کتابیں لکھی۔ ان کا شعری ذوق بھی بہت اچھا تھا، لوگ اس کتاب میں مینشن ہے کہ یہ بہت زیادہ اچھے شعر کہا کرتے تھے، اور کسی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی رائے میں استحکام استقلال رکھتے تھے اور وہی کچھ فرماتے تھے جن کا ثبوت صحیح رکھتے تھے، نہ تو اپنے مذہب اور عقائد میں متعصب تھے اور نہ ہی اس سلسلے میں دوسروں سے تعصب رکھتے تھے، یعنی کہ ایک عظیم انسان کی یہی خصوصیات ہوتی ہیں۔ جو کتابیں انہوں نے لکھی اس میں سب سے بڑی، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، تفسیر ابن کثیر ہے۔ اس کی امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس طرز پر اس سے اچھی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، التکمیل فی المعرفات ہے، الہادی و سنان ہے، طبقات شافیہ ہے جس میں نے امام شافعی کے جو ہیں وہ عقائد کے بارے میں لکھا ہے، بہیقی کی المدخل کا خلاصہ کیا۔ اس کے علاوہ کتاب الاحکام ہے، شرح البخاری ہے، تو بہت سارا کام انہوں نے کیا۔ عرب مورخوں نے جو سیرت نبوی پر کتابیں لکھی ہیں ان میں سے جو بہت زیادہ مستند ہیں، جن میں سب سے نمبر 1 سیرت اسحاق ہے، اس کے بعد سیرت ہشام ہے اور ابن خلدون شامل ہے، تو ان سے بھی ان کی کتابوں میں کافی زیادہ ایکسٹریکٹس لیے گئے ہیں۔ وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے اپنی بینائی سے محروم ہو گئے تھے، اور ان کا انتقال دمشق میں 774 یعنی 774 ہجری میں ہوا، اور ان کی عمر اس ٹائم تقریباً 73 سال تھی۔ امام تیمیہ کے پہلو میں مقبرہ صوفیہ میں تدفین کی جگہ ملی ان کو، اور اللہ تعالیٰ ان کا کام قبول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیں۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کے تعارف کی طرف۔ یہ کتاب 14 جلدوں پر مبنی ہے، اچھی خاصی لحیم صحیح کتاب ہے یہ۔ عنوان کا ترجمہ بنتا ہے ابتداء اور اختتام، جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، اور اس کے نام سے ظاہر ہے کہ مصنف تخلیق کے آغاز سے شروع ہونے والی تاریخ کا احاطہ کرتے ہیں، اور نیکوکاروں کے جنت میں داخل ہونے اور بدکاروں کے جہنم میں جانے پر اختتام ہوتا ہے، یعنی کہ پورا بگننگ سے لے کے اینڈ تک۔ تخلیق کی کہانی قرآنی آیات اور پیغمبری اقوال کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد نبیوں کے واقعات، قرآن اور الاسرائیلیات یعنی اہل کتاب کی کہانیوں اس کے مستند ذرائع سے لیا گیا۔ اگلا حصہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کرتا ہے، اور بڑے جید علماء جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، ابن حشام، سیرت حشام، سیرت اسحاق اور ابن خلدون کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جہاں پہ اوتھینٹک ذرائع ملے ہیں وہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے چاروں خلفاء کا دور بھی کور ہوگا اور خلافت امیہ کا بھی اس میں ذکر ہوگا۔ عراق اور بغداد میں تاتاریوں کے حملے کا بھی انہوں نے اس میں انکمپس کیا، تو یہ بہت سارا دیکھیں پورے ٹائم پیریڈ میں یہ کتاب لگی۔ اس کتاب کی جو 4 بڑی خصوصیات ہیں جو اس کو باقی کتابوں سے ممتاز کرتی ہیں، اس میں پہلی یہ ہے کہ مصنف ابن کثیر نے تحقیق اور اسناد کا بھرپور لحاظ رکھا ہے۔
صرف مستند اقوال کو اپنا ماخذ بنایا ہے اور غلط روایات اور خرافات کو انہوں نے ان سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ مصنف نے اختصار اور جامعیت سے کام لیا، یعنی کہ شارٹ ہے لیکن اس میں اس کا جامع ہے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو بہت مصنفین جو ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ کئی دفعہ لمبا کر دیتے ہیں کہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے، اور جب چھوٹا کرنے پہ آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے بہت ضروری امور بھی نکال دیتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کی خوبی ہے کہ یہ مختصر بھی ہے اور جامع بھی۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ ٹائم لائن کا خیال رکھا گیا ہے، جس سن میں جو واقعہ مارز وجود میں آیا اس کو اسی حساب سے قلم بند کیا گیا، اور وہاں اس وقت اس دور کی جو شخصیات تھیں، جیسے کوئی سلاطین تھے، محدثین تھے یا شعراء تھے، ان کو بھی وہاں پہ ان کا ذکر اس کے ساتھ کیا گیا۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ایک پوری ہجری یعنی کہ 7ویں صدی ہجری کے نصف اور 8ویں صدی ہجری کے نصف تک جو درمیان کا ایک صدی ہے اس کو اس کے واقعات جو کہ باقی جگہوں میں کم ملتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے اس کو زیب اقتباس کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کو ممتاز کرتی ہیں۔ حافظ ابن کثیر جب بھی کسی کنفیوژن کا یا ابہام کا شکار ہوتے تو وہ شرح صدر کے لیے بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے، اور بالآخر حافظ ابن تیمیہ، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ ان کا استاد شاگرد کا تعلق تھا، حالانکہ دونوں ڈفرینٹ مکتبہ فکر کو فالو کرتے تھے، ان سے جب ان کے پاس اسپیشلی جاتے تو وہ ان کو یہ کہتے، ایک بہت اچھی سی نصیحت ہے، پلیز آپ بھی سنیں، کہ سب اطراف سے منہ موڑ کر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محور مرکز بنا لو، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون اگر میسر آئے گا تو اسی چشمہ صافی اور آب حیات ہے۔ یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہر چیز کو چھوڑ کے تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اپنا جو ہے نا اپنا سینٹر بناؤ، اور یہ بات ہمارے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کے ساتھ جو ان کا دلی تعلق تھا اس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات بھی اٹھانی پڑی، لیکن ہمیشہ سے وہ ان کے بہت زیادہ شکر گزار رہے کہ انہوں نے ان کو کافی علم سکھایا۔ اب اس کا جو اردو ترجمہ ہے جو ہم پڑھیں گے ابتداء و اختتام، اس کا یہ پروفیسر کوکب شادانی نے کیا ہے۔ اچھا، اب انشاءاللہ جب یہ ہم کتاب پڑھیں گے تو امت کے ساتھ اپنی سارا سفر کریں گے، اپنے عروج اور زوال، فتح و شکست، حق و باطل، عادل و ظالم، سب میں سے گزریں گے، ان کی زندگی جئیں گے اور ان میں سے بہترین کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ختم کرنے سے پہلے میں ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ سارا کچھ میں نے کتابوں سے پڑھا ہے، مجھے خود تو میں مطلب ایک بہت ہی ناقص علم کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور جو باتیں وہ ساری کتاب سے لی گئی ہیں، اور اس ہفتے کے لیے اتنا ہی ہے۔ آج ہمارا انٹروڈکشن تھا، انشاءاللہ باقاعدہ کتاب کا ہم جو ہے وہ کریں گے، اسٹارٹ کریں گے اگلے ہفتے سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہم ثبت عند الموت بلا الہ الا اللہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔